بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت کوش نہ تھی، تنگ دستی کا اکثر سامنا رہتا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ عنقریب قریب شام جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بڑی محبت سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں ایسا آدمی ہوں جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ میرے موجودہ حالات بہت سنگین ہیں، قرض سالی نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی ہے، میرے پاس سرمایہ بھی نہیں کہ تجارت میں لگا سکوں۔ تیری قوم کا تجارتی کارواں اب شام جانے والا ہے اور ختیجہ کئی لوگوں کو اجرت دے کر بھیج رہی ہے کہ وہ اس کا مال لے جائیں اور تجارت کریں۔ اگر آپ اس کے پاس جا کر اپنی خدمات پیش کریں تو یقیناً وہ آپ کو دوسروں پر ترجیح دے گی، کیونکہ وہ آپ کے اوصاف حمیدہ سے خوب واقف ہے۔ اگرچہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ کو شام روانہ کروں، کیونکہ وہاں یہود سے اعزار ثانی کا خطرہ ہے، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے کسی کے پاس طالب اور سائل بن کر جانا گوارا نہ کیا اور اپنے شفیق سے کو جواب دیا، شاید وہ خود ہی مجھے اس سلسلے میں بلا بھیجے۔ حضرت ابو طالب نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اور کو مقرر کر دے گی اور پھر آپ ایک ایسی چیز کو طلب کریں گے جو پیٹھ پھیر چکی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اخلاق، آپ کی امانت دیانت اور پاک بازی کی شہرت سن رکھی تھی، لیکن انہیں اس پیشکش کی اجرت تک نہ ہوئی۔ جب انہیں چچا بھتیجا کی اس گفتگو کا علم ہوا تو فوراً پیغام بھیج کر بلایا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیزوں سے بات چیت میں محو تھیں کہ میسرہ نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی اطلاع دی۔ آپ کو اندر بلا لیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک باوقار اور خوبصورت نوجوان نہایت صاف ستھرے لباس میں آ رہا ہے، جس کی رفتار میں وقار اور چہرے پہ حیا کے اثار ہے اور پیشانی پر ایک نور جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، ہاں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا تجارتی سامان لے کر شام جائیں اور وہاں سے ضروری سامان خرید کر لائیں۔ آپ کو اس کے صلے میں دوسروں سے زیادہ معاوضہ دیا جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کی دیانت اور ذہانت کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے منظور ہے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میسرہ میرا غلام آپ کے ہمراہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ سے مخاطب ہو کر، میسرہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور تیاری شروع کر دو تاکہ قافلہ وقت مقررہ پر شام کی طرف روانہ ہو سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شیریں بیانی سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس عمر میں یہ حیا، ذہانت اور شیرینی، میں نے یہ سب باتیں آج تک کسی گماشتے میں نہیں پائی۔ یہ نفاست پسند نوجوان کس قدر سادہ اور فہیم ہے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچتی رہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکیدی حکم دیا کہ میسرہ، خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی کسی رائے کی مخالفت کرنا۔ ان کے اس حکم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا ہر طرح خیال رکھنے کے لیے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ 16 ذی الحج کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ روانگی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا صاحبان الوداع کہنے کے لیے آئے اور اہل قافلہ کو تاکید کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح خیال رکھیں۔ قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، جس میں وہ ہستی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے اعلیٰ و افضل تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ، لطف و عنایت اس کی نگہبانی فرما رہی تھی۔ اس دفعہ بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال بردار اونٹوں کی تعداد دیگر قافلہ والوں کے سارے اونٹوں کی تعداد کے برابر تھی۔ چند روز کی کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد قافلہ شام کے شہر بصرہ میں جا اترا اور ایک خانقاہ کے قریب ایک سایہ دار درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے سفر شام میں بھی بصرہ آئے تھے اور اسی سموعہ خانقاہ کے قریب قیام کیا تھا، اور یہاں ایک راہب سے ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اس راہب کا نام بحیرہ تھا اور موجودہ راہب جس سے ملاقات ہوئی یہ دوسرا شخص تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ دونوں سفروں میں 13 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 12 سال اور 25 سال تھی۔ ممکن ہے اس اسنا میں پہلا راہب فوت ہو گیا ہو، اور یہ بھی بعید نہیں کہ وہ یہاں سے نقل مکانی کر کے کسی دوسری خانقاہ میں چلا گیا ہو۔ نستورہ کی ملاقات جب میسرہ سے ہوئی تو اس نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے؟ میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ کے ایک قریشی نوجوان ہے۔ راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب ہو گیا، سر مبارک اور قدمین شریفین کو بوسہ دیا اور کہا، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر جب اس نے مہر نبوت کو دیکھا تو چوم لیا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہے جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ میسرہ نے جب راہب کی یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ راستہ میں اس نے یہ ایمان پرور منظر دیکھا تو بارہا دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو دو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔